اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آیت نمبر 86 سے نکال لیجیے. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیسے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا اس قوم کی جس نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد اور انہوں نے گواہی دی کہ بے شک رسول حق ہیں اور ان کے پاس بینات، اور اللہ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں فرماتا ہے. ابھی اس سے پہلے جو ہمارے سامنے بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیا لوگوں نے دین اسلام کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈ لیا ہے، کوئی اور دین اختیار کر لیا ہے. حالانکہ کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی فرما بردار ہے، اللہ ہی کے لیے مسلمان ہے، ہر چیز اللہ ہی کی طرف لوٹ رہی ہے. ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں، تفریق نہ کریں کسی کے بیچ میں، اور اللہ ہی کے لیے مسلمان بنے، خالص اللہ کے لیے اللہ ہی کی فرما برداری کریں اور اللہ ہی کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، اللہ کے نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. پھر یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اسلام ہی کے طریقے پر ہمیں چلنا ہے، اسلام کو اپنا دین بنانا ہے. اور اس کے تعلق سے یہ آیا بھی ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا، کہ ہمیں یہ بات کہنا چاہیے کہ میں راضی ہو گیا. اللہ کے رسول بھی کہا کرتے تھے کہ میں راضی ہو گیا اس بات پر، اللہ کو رب بنانے پر، اور اسلام کو دین، اور محمد کو بطور نبی. اس پر ہمیں کیا ہے ہونا ہے؟ راضی ہونا ہے، خوش ہونا ہے، پسند کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین ہے. اس کی دلیل قرآن کریم سے ملتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. تو ورضیت لکم الاسلام دینا سے پتہ چلا کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. اللہ تعالیٰ دین اسلام سے خوش ہوتا ہے، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، آخرت میں بھی دین اسلامی کو سے خوش ہوگا، دین اسلامی کو پسند کرے گا، اسی کو قبول کرے گا. تو انسان کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ دین اسلام پر عمل چاروں ناچار نہ کرے، کراہیت کے ساتھ نہ کرے، بلکہ خوشی خوشی اسلام پر عمل پیرا ہو، خوشی خوشی اسلام کے دامن میں آئیں، خوشی خوشی اسلام کی ماتحتی میں، اسلام کے انڈر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ زندگی گزارنا ہے. تو دین اسلام، جسے میں نے کہا تھا کہ دین کی میننگ طریقے کے بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں اسلامی طور طریقے اپنانا ہے. دین کی میننگ راستے کے بھی ہوتے ہیں، تو اسلام ہی کے راستے پر چلنا ہے. اور یہ بات آپ کے سامنے بارہا آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ سیدھی لکیر کھینچی اور ایک کچھ آڑھی ٹیڑھی لکیریں کھینچی تھی، اور یہ کہا تھا کہ سیدھی لکیر جو ہے یہ اسلام ہے، یہ اسلام سیدھا راستہ ہے، اور باقی جو یہ آڑھی ٹیڑھی لکیریں ہیں یہ کیا ہیں؟ پگڈنڈیاں ہیں باطل کی. ان راستوں پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے. تو اسلام سیدھا اور سچا کیا ہے؟ دین ہے، صراط مستقیم ہے. تو اسلام ہی کے راستے پر چلنا ہے، کسی اور راستے پر نہیں چلنا ہے. جس راستے پر بھی ہم چلیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے. تو اسلام ہی کو ہمیں اپنا کیا بنانا ہے؟ دین، مذہب. دین کے میننگ شریعت کے بھی ہوتے ہیں، کہ اسلامی شریعت پر چلنا ہے، اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے. شریعت کسے کہتے ہیں؟ قانون کو کہتے ہیں، اصول کو کہتے ہیں، ضابطے کو کہتے ہیں، رولز کو کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ اسلام ہی کو اپنا قانون بناؤ، اپنا اصول بناؤ. ہمارے اصول اسلامی ہونا چاہیے، ہمارے قوانین اسلامی ہوں،
ہماری شریعت اسلامی کہلاتی ہے. تو ہمارا ضابطۂ حیات کیا ہو؟ اسلام کے مطابق ہو. یعنی ہمارا پورا نظام زندگی جو ہونا چاہیے وہ اسلام کے عین مطابق ہونا چاہیے. پورا نظام زندگی ہمارا اسلام جو ہے وہ ہماری زندگی کے کسی ایک گوشے پر کسی ایک گوشے سے تعلق نہیں رکھتا ہے. یہ نہیں کہ ہماری زندگی کے اس نے بس چند گوشوں کو کیا کر دیا ہے، منور کر دیا ہے، بلکہ اسلام کیا ہے، ہماری زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے. ہماری زندگی کے تمام شعبے، تمام ڈپارٹمنٹ سب اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارے زندگی کے تمام میدان، زندگی کے تمام فیلڈ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی جیسے میں نے کہا تھا کہ چاہے ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، چاہے ہمارے ازدواجی زندگی ہو یا کاروباری زندگی ہو، چاہے ہماری معاشی زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو، ہماری کوئی زندگی اسلام سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اسلام کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام صرف عبادات تک محدود ہو. یعنی اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ادا کر دیں، اسلام کے ارکان ادا کریں اور ہم سمجھیں کہ ہمارا اسلام مکمل ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اسلام ہمارے معاملات پر بھی توجہ دیتا ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں. ہمارے نکاح، ہمارے لین دین، ہمارے کاروبار، ہماری نوکریاں، ہماری جاب، ہمارے تعلیمی نظام، ان سب پر بھی کیا ہے، اسلام اثر انداز ہے. یعنی ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی اسلام ہی کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارا ازدواجی نظام بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. تو زندگی کے تمام گوشوں پر کیا ہے، اسلام محیط ہے. تو اسلام جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے ایک وسیع اور ہماگیر مذہب ہے، ایک بہت ہی کشادہ اور بہت ہی جامع، جس کو کہنا چاہیے اوتھینٹک بھی ہم کہہ سکتے ہیں اسے، مستند. یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ دین. تو یہ اسلام من جانب اللہ ہے، اللہ کا وضع کردہ ہے. باقی تمام ادیان، باقی تمام مذاہب خود ساختہ ہیں، باطل ہیں، من گھڑت ہیں. تو اب ہماری تہذیب کیا ہونا چاہیے؟ اسلامی تہذیب ہونا چاہیے. ہمارا کلچر اسلامی کلچر ہونا چاہیے. لیکن جیسے کل بھی یہ بات آئی تھی کہ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری وضاقتہ غیر اسلامی ہوتی جا رہی ہے، ہمارے تعلیمی نظام غیر اسلامی ہے، ہمارے معاشی نظام غیر اسلامی ہے، ہمارے ازدواجی نظام غیر اسلامی ہے، ہمارے سیاسی نظام غیر اسلامی ہے. اسلام آج ہماری زندگی کی کسی گوشے میں نظر نہیں آتا ہے. کسی بھی گوشے پر ہم نظر ڈالیں، نہ ہمارے معاملات میں نظر آتا ہے، نہ ہماری اجتماعی زندگی میں نظر آتا ہے، نہ ہماری تعلیم میں نظر آتا ہے. کہیں پر اسلام نظر نہیں آتا ہے. اور جو علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس کے تعلق سے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم وہ قوم ہو کہ جسے دیکھ کے شرمائیں یہود. آج ہماری اسلام میں اور مسلمانوں کے اندر ایک کہنا چاہیے کہ تمام مذاہب کا ایک مجموعہ، تمام کلچر کا ایک مجموعہ پایا جا رہا ہے. کیسے کہ ہماری ڈریسز اگر دیکھیں تو وہ غیر اسلامی ہیں. کچھ ہندو مذہب سے متاثر ہو کر کچھ ڈریس، کچھ یہود و نصارہ سے متاثر ہو کر ہیں. ہمارا ہیڈ سٹائل، ہمارے لیونگ سٹائل، ہمارا ڈریس اپ ہونا، یہ ہم سب کس سے مروب ہو کر کرتے ہیں؟ دوسری قوموں سے مروب ہو کر، دوسری قوموں سے متاثر ہو کر ہم ان چیزوں کو اپناتے ہیں. اور ہم جیسے میں نے کہا کہ ہمارا تعلیمی نظام ہے، تعلیمی نظام ہم نے کس سے مروب ہو کر، کس سے متاثر ہو کر اپنا تعلیمی نظام بنایا ہے؟ ہم نے دوسری قوموں سے متاثر ہو کر، خصوصی طور پر تو ویسٹرن کلچر سے متاثر اور مروب ہو کر ہمارا تعلیمی نظام پورا کا پورا اسی کے مطابق ہو گیا ہے. کہ اگر جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ مثال کے طور پر ان کے یہاں سنڈے کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا دن ہوتا ہے. وہ لوگ اس دن چھٹی کرتے ہیں اپنے اسکولوں کی. تو آج ہمارے یہاں جتنے بھی اسکول ہیں تو وہاں سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے. تو ایک ایک چیز میں ہم ان کے نقل کر رہے ہیں، ہر چیز میں ان کے نقل کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے. ورنہ تو کہاں تک گنایا جائے تعلیمی نظام
کہ ہمارے بچوں کو گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ اور یہ گڈ آفٹر نون سکھایا جا رہا ہے نا، کسی کے آنے پر جانے پر. دیکھو اسلامی بالکل اسلامی مظاہر ہماری زندگی میں نہیں پائے جا رہے ہیں. بچوں کو اسکول میں سلام کرنا نہیں سکھایا جا رہا ہے کہ کسی کا آنے اور جانے پر سلام کیا جائے. چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، ورنہ تو پورا کا پورا تعلیمی نظام ہی کیا ہے بگڑا ہوا ہے. اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے تعلیمی نصاب کو دیکھ لیں اسکولس میں تو ساری کی ساری بکس دیکھ لیجیے آپ اٹھا کر، کہیں پر اسلام کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا ہے نہ. قرآن تو بہت دور کی بات ہے، اسلام سے متعلق کوئی ایک بک نظر نہیں آتی ہے بچوں کے کورس میں، بچوں کے نصاب میں. اس قدر بگڑ چکا ہے ہمارا تعلیمی نظام، اتنا ہم متاثر ہو چکے ہیں کہ اگر بچہ اگر اسکول میں اگر قرآن لے کر جائے تو شاید میرے خیال سے اس کو بیکورڈ فیل کیا جائے. وہ اگر نماز پڑھے تو اس کو بیکورڈ فیل کیا جائے. نمازوں کے لیے وہ لوگ وقت نہیں دے رہے ہیں. اور خود مائیں بھی کیا ہے کہ بچوں کو اس بات پر ابھارتی ہی نہیں ہے کہ ہاں اسکول سے آ کر ظہر کی نماز پڑھنا ہے، یا پھر اس کو ٹیوشن اور نہ جانے کیا کچھ کوچنگ سینٹر کے اس کی اثر مغرب عشاء سب جا رہی ہیں، فجر جا رہی ہے نا. نہ نمازوں کی پرواہ ہے، نہ قرآن کی پرواہ ہے. بہرحال اس قدر ہمارے اندر اسلام کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے، نہ ہماری انفرادی زندگی میں نظر آتا ہے، نہ اجتماعی زندگی میں نظر آتا ہے. ہر چیز ہماری کیا ہو چکی ہے. اب ہم دوسروں کے مذاہب کی چیزیں ہمارے اسلام میں اس قدر داخل ہو چکی ہیں کہ کہاں تک انہیں گنایا جائے، کہاں تک رونا رویا جائے، اور کہ اس کو اسلام کے اندر سے نکالنا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ کہاں سے اس کو نکالا جائے، کیونکہ اس کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی ہیں. لیکن پھر بھی کیا ہے، بہرحال ہم ایک مسلم قوم ہیں اور مایوسی سے ہم سب کو منع کیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے نہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں. لیکن کیا ہے کہ امید کی ایک کرن ہے بہرحال ہمارے پاس، تھوڑا بہت جو ابھی بھی ہمارے میں اسلام پایا جا رہا ہے، تھوڑا بہت جو ایمان پایا جا رہا ہے، تھوڑے بہت جو گنے چنے چند لوگ پائے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، امید کی ایک کرن ہے. اور بہرحال ہمیں اب کیا کرنا ہے، کوشش تو کرنا ہے، شروعات تو کرنا ہی ہے ہمیں، ہے نا. اور اپنی ذات سے ہمیں اس کا آغاز کرنا ہے، اپنے گھر سے اس کا آغاز کرنا ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے اسلام کو، ہمیں اپنے دین کو خالص کرنا ہے، اور اس میں سے غیر اسلامی کلچر اور غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کو ہمیں نکالنا ہوگا. اور اس کو ہمیں اب اسلام کی جو تصویر جو بگڑ چکی ہے اس تصویر کو ہمیں درست کرنا ہوگا اور صحیح کرنا ہوگا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ غیر اسلامی چاہے وہ کلچر ہو، چاہے غیر اسلامی طریقہ ہو، شریعت ہو یا راستہ ہو، کوئی بھی ہو، مذہب ہو، دین ہو، قبول نہیں کیا جائے گا. کچھ بھی ہو غیر اسلامی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اسے. اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے وہ، اور آخرت میں تو ہے ہی نقصان. آگے ہے کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے گا جس نے کفر کیا ایمان کے بعد. ایمان لانے کے بعد پھر انکار کر دینا، دین سے مرتد ہو جانا. یہ اسٹوڈنٹس کی میٹنگ ہے. اور وشہدوا ان الرسول حق، اور گواہی دینا، یعنی حالانکہ وہ لوگ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے. اللہ پر ایمان لانے کے بعد، رسول کو مان لینے کے بعد، اور پھر کیا کر دینا، انکار کر دینا. تو دین سے ارتداد کرنا، دین سے مرتد ہو جانا، دین سے پھر جانا، ایمان لانے کے بعد کفر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے آخر کیسے رہنمائی فرمائے، کیسے ہدایت فرمائے، جو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی، ماننے کے باوجود بھی، ایمان لانے کے باوجود بھی، گواہی دینے کے باوجود بھی کیا کرے، انکار کر دے. اصل میں یہ انکار کون سا انکار ہے؟ یہ انکار ہٹ دھرمی کا انکار ہے، یہ انکار ضد کا انکار ہے، انانیت کا انکار ہے. یہ نا کہ انسان ضد میں آ کر، بغاوت میں آ کر، سرکشی میں آ کر کیا کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے. نفرت میں آ کر، دشمنی میں آ کر، حسد و جلن میں آ کر ہے. تو یعنی اس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں،
ہر چیز گواہی دے رہی ہے، اس کی کتابیں گواہی دے رہی ہیں، اس کے رسول گواہی دے کے رسول کا حلیہ، رسول کے عادات و اخلاق، ہر چیز کیا کر رہی ہے؟ گواہی دے رہی ہے کہ یہ رسول کیا ہے؟ یہ حق ہیں، برحق ہیں، سچے ہیں۔ تو تمام گواہیاں مل جانے کے بعد، تمام دلائل آ جانے کے بعد، تمام ثبوت آ جانے کے بعد رسول کا انکار کر دینا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جو خود انسان کیا کرے؟ گمراہی کو ناپسند کرے، کفر کو ناپسند کرے، بھٹکنے کو ناپسند کرے، اس کے سامنے ہدایت کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، ہدایت سامنے کھڑی ہے، اور وہ ہدایت کو ایکسپٹ نہ کرے یا قبول نہ کرے ہدایت کو، اور کفر کو کیا کر لے؟ پسند کر لے اپنے لیے، تو اللہ تعالیٰ آخر اس کو ہدایت کیوں دے گا؟ کیسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کا قانون نہیں رکھا ہے دنیا میں کہ کوئی انسان ہدایت کو ناپسند کرے، کفر کو پسند کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، جو ہدایت کو پسند کرتے ہیں، جو ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور جو حدیث کے الفاظ ہے نا کہ کوئی انسان جب کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ کوئی انسان اگر چل کر اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ دوڑ کر اس کے پاس آتا ہے۔ کوئی ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر ہدایت کی طلب پیدا کرنا ہوگی، تڑپ پیدا کرنا ہوگی، ہمیں ایک قدم بڑھانا ہوگا، ہمیں کوشش کرنا ہوگی، جب ہمیں ہدایت ملے گی۔ ایسی ہدایت تھوڑی مل جائے گی کہ ہم کفر کی زندگی کو پسند کر رہے ہیں، انکار کی زندگی کو پسند کر رہے ہیں، سرکشی کی زندگی کو پسند کر رہے ہیں، ہم گمراہی کی زندگی کو پسند کریں، اور ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اکثر لوگ اس طرح کے بہانے کرتے ہیں کہ کیا کریں، اللہ نے ہمیں ہدایت ہی نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو ہدایت مل جائے گی۔ ہمیں تو ہدایت ایسے نہیں ملتی ہے کہ اللہ ہدایت دے گا تو ہدایت مل جائے گی۔ ہدایت ہمیں حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوشش کرنا ہوگی، محنت کرنا ہوگی، قدم بڑھانا ہوگا، ہدایت چاہنا ہوگا، ہمیں ہدایت کی چاہت اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگی، تب کہیں جا کر ہدایت ملے گی۔ ہدایت کوئی ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے، ایسی حقیر اور کمتر چیز نہیں، بلکہ بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت عرفہ چیز ہے، بہت بلند چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ اور قیمتی چیز دنیا میں ایسی نہیں ملتی ہیں۔ آپ دیکھتی ہوں گے کہ ہمیں کوئی بھی قیمتی چیز حاصل کرنا ہوتی ہے، اس کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، ہے نا؟ ایک ذرا سی ڈگری لینے کے لیے انسان کو زندگی بھر محنت کرنا پڑتی ہے۔ جاب حاصل کرنے کے لیے، ایک بزنس حاصل کرنے کے لیے انسان کو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ رات دن سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے انسان کیا کرتا ہے؟ اسی کے لیے محنت کرتا ہے، تب کہیں جا کر اسے ہدایت نصیب ہوتی ہے، تب کہیں جا کر اسے وہ قیمتی چیز نصیب ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی ہدایت بہت قیمتی چیز ہے، تو یہ اتنی آسانی سے حاصل ہو جائے گی بھلا؟ اس کے لیے بھی ہمیں محنت کرنا ہوگی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے دے گا جس نے کفر کیا، ایمان کے بعد مان لینے کے باوجود انکار کر دیا، گواہی کے باوجود انکار کر دیا۔ وجاہم البینات، حالانکہ اس کے پاس ساری دلیلیں آ چکی تھیں، سارے براہین اس کے پاس آ چکے تھے، سارے ثبوت اس کے پاس آ چکے تھے، نشانیاں ساری دیکھ چکا تھا وہ، نبی کے اندر بھی، کتاب کے اندر بھی ایک ایک چیز گواہی دے رہی تھی کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انکار کر دیا۔ تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتا ہے، ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو ظلم سے ہمیں بچنا ہے، اور ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق کم کر دینا، کسی کے حق تلفی کرنا، حق میں کمی کرنا، کسی کا حق کسی اور کو دے دینا، حق مار دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق کم کر دیا، اللہ تعالیٰ کا حق ہم نے کسی اور کو دے دیا۔ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے، اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے، اللہ کو سجدے کرنے کے بجائے ہم کسی اور کو سجدے کر رہے ہیں، کسی اور کی اطاعت کر رہے ہیں، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کسی اور کے آگے اپنے ضروریات رکھ رہے ہیں، کسی اور کو اپنا ہم کیا بنائے ہوئے ہیں، کسی اور سے محبت کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ یہ اس طرح کے بہت سارے ظلم ہیں، ہے نا، کہ انسان دین پر بھی ظلم کر رہا ہے، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے جو چیزیں دین کا حصہ نہیں ہے،
اسے دین کا حصہ قرار دے دینا، جو بات اللہ کے رسول نے کہی نہیں، جو سنت میں نہیں، وہ حدیث میں نہیں، وہ اللہ کی طرف منسوب کر دینا، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دینا۔ حدیثوں پر ظلم ہو رہا ہے، سنتوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس ظلم تو انسان اس قدر کر رہا ہے دنیا میں، اللہ پر، دین پر، اور پھر انسانوں پر ظلم و زیادتی، انسانوں کی حق تلفی، انسانوں کا حق مارنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا بچا ہو کہ جہاں پر ظلم نہ ہو رہا ہو، جہاں حق تلفی نہ ہو رہی ہو، جہاں حق نہ مارا جا رہا ہو۔ کہیں بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، کہیں شوہر بیوی کا حق، کہیں بیوی شوہر کا حق، کہیں بچے ماں باپ کا تو ماں باپ بچوں کا، ہے نا؟ ہر گھر میں ایک کیا ہے، ظلم کی ایک الگ ہی داستان سننے کو ملتی ہے ہر گھر سے۔ تو اس قدر ظلم عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا بھی ہے نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم، کہ خشکی اور تری ہر جگہ میں فساد برپا ہو چکا ہے، فساد ظاہر ہو چکا ہے، فساد رونما ہو چکا ہے، ہر جگہ بگاڑ پایا جا رہا ہے۔ تو فتنہ، فساد، ظلم، ہے نا، حکومت کا ظلم دیکھ لیجئے عوام کے اوپر۔ تو یہ چاروں طرف اتنے ظلم پائے جا رہے ہیں، اور ظلم آخرت میں کیا ہوگا؟ اندھیرے کی شکل میں ہوگا۔ تو ظلم ایک اندھیرا ہے، ویسے بھی ظلمت تاریکیوں کو کہتے ہیں۔ تو اس وقت ہم کہنا چاہیے کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، چاروں طرف کیا ہے؟ ظلم کے اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں، کہیں کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، ناانصافی کا دور دورہ ہے، کرپشن پایا جا رہا ہے چاروں طرف۔ تو اس قدر جہالت بھرے، اس قدر ظلمت بھرے اور تاریکی بھرے ماحول میں، گھٹن بھرے ماحول میں کہنا چاہیے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہ ہر طرف اگر دیکھا جائے تو بس تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے، ہر طرف ظلمتیں نظر آ رہی ہیں۔ تو ہمیں ان ظلمتوں میں، ان اندھیروں میں، ان تاریکیوں میں کیا کرنا ہوگا؟ چراغ جلانا ہوگا، روشنی کرنا ہوگی۔ اور روشنی کیا ہوتی ہے؟ علم ایک روشنی ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے ظلمتیں دور ہوتی ہیں، جہالتیں دور ہوتی ہیں۔ علم کی روشنی سے، ہے نا، ہمیں دنیا کو منور کرنا ہوگا، روشن۔ اور کون سا علم؟ وہ علم جو کیا کر دے؟ خالق سے ملا دے۔ صحیح علم، علم قرآن کا علم، دین کا علم، اس سے ہمیں دنیا کو منور اور روشن کرنا ہے، اور ظلمتوں کو ختم کرنا ہے، تاریکیوں کو ختم کرنا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، تو دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں العلم، خصوصی طور پر قرآن کریم کا علم، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پوری دنیا کے سامنے ہمیں اس کا اعلان کرنا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ قرآن کی دعوت لے کر اٹھیں اور پوری دنیا پر چھا جائیں۔ آگے ہے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یعنی مرتد ہو جانا، دین سے پھر جانا، دین سے مکر جانا، دین کو ریجیکٹ کر دینا، دھتکار دینا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سنگین جرم ہے۔ یہ اس کی سزا بہت سخت ہے، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اور کس قدر گھناؤنا فعل ہے یہ، کس قدر کہ کہا کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور انسانوں کی لعنت۔ سوچیے ذرا، نہ یہ بننا۔ تو کیا ہے یہ کہ اس سے کیا پتا چلا کہ کتنا کہنا چاہیے، کتنی بڑی سزا ہے یہ کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ تعالیٰ جسے اپنے رحمت سے دور کر دے تو پھر اس کے لیے تو پھر کچھ بچا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی، تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس پر اللہ کی لعنت پڑ گئی۔ تو یہ لعنت اللہ تعالیٰ کی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایسے انسان سے گھن محسوس ہوتی ہے جس کے اوپر کیا ہو؟ لعنت پڑی ہوئی ہو۔ لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، اس سے دور بھاگتے ہیں، اس سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی کو دیکھیں تو اس کی زندگی عجیب و غریب نظر آتی ہے، گناہوں سے بھری ہوئی، نافرمانیوں سے بھری ہوئی، ہے نا، اس قدر بری عادات کے لوگ اس کے قریب جانا نہ چاہیں۔
لوگ اس کی عزت نہ کریں. ایسے لوگوں کے چہرے پر کیا نظر آتا ہے؟ اللہ کی لعنت نظر آتی ہے. اور پھر فرشتوں کی لعنت. اللہ تعالیٰ کے مقرب مخلوق، اللہ تعالیٰ کی بات اعلیٰ اور عرفہ مخلوق ہے نا، بلندیوں پر رہنے والی مخلوق، آسمان کی وسعتوں میں رہنے والی، تو فرشتوں کی بھی لعنت. تو یہ ہے کہ جو لوگ اصل میں یہ چیز ہے نا کہ جسے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے کیا ہے، پر بچھاتے ہیں. جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، فرشتے ان کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں. اب جو کیا ہے علم کر رہے ہیں، دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، رسول سے دور ہیں، سنتوں سے اور ہر چیز سے دور ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا، ایسے لوگوں پر فرشتے کی لعنت ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر والناس اجمعین، تمام لوگوں کی بھی لعنت. کس قدر اللہ تعالیٰ کا غصہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی لعنت کر رہا ہے، فرشتے کے ذریعے بھی کر رہا ہے، اور انسانوں کے ذریعے بھی کرا رہا ہے. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ دعا یہ کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کیا کرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ اگر ہمیں ہدایت مل چکی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا کافی نہیں ہے کہ ہدایت مل گئی تو ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا، مرتے دم تک ثابت قدم رکھنا، استقامت نصیب فرمانا. ہمیں ٹیڑھا مت کر دینا، کج مت کر دینا، ہمیں گمراہ مت کر دینا، ہٹا مت دینا، تو ہمیں ہدایت سے الگ مت کر دینا. ہم ہدایت بھائی پر قائم رہیں مرتے دم تک نا. یہ اصل چیز ہے. صرف ہدایت کا مل جانے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ہدایت پر قائم رہنے کی کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ وتوفنا مسلمین، تو ہمیں اسلام کی حالت میں ہی وفات دینا، اسلام کی حالت میں ہی موت آئے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا کریں کہ دین پر استقامت نصیب فرمائے مرتے دم تک، کیونکہ یہ دین کا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. اس راستے میں ایسے ایسے مسائل و پریشانی اور تکلیف آ جاتی ہیں ہے نا، کہ کچھ نہیں پتا کہ انسان کب اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، کب اپنا ایمان بیچ دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ مرتے دم تک ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، ایمان نہ بیچیں ہم اپنا. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہنا چاہیے کہ آخرت میں کس طریقے سے ظاہر ہوگی اللہ تعالیٰ کی لعنت، جہنم کے ذریعے. جہنم، جو شخص جہنم رسید ہو گیا ہے نا، تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جہنم تیار کی ہے. دین سے مرتد ہو جانے کی سزا بھی کیا ہے، جہنم میں خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی لعنت میں ہمیشہ رہنا، اللہ کے عذاب میں، اس کی سزا میں، اس کے تیار کردہ جہنم میں ہمیشہ کی زندگی. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، تخفیف بھی نہیں کی جائے گی، کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی، اسے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. یعنی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ کوئی سزا ملتی ہے تھوڑی بہت، اس میں پھر کیا ہو جاتی ہے، کچھ دن کے بعد تھوڑی تخفیف کر دی جاتی ہے، تھوڑا ہلکا کر دیا جاتا ہے اس کی سزا کو. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ لوگ مارتے مارتے تھک جائیں، سزائیں دیتے دیتے تھک جائیں، کہاں تک دیں بھلا. یا دنیا میں انسان سے اگر بہت محنت مشقت کرائی جاتی ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا آرام کا بھی ٹائم دیا جاتا ہے کہ تھوڑا بہت وہ آرام کر لیا، تازہ دم ہو جائے اگلی محنت کے لیے. لیکن جہنم کا جو عذاب ہے وہاں سے بالکل کہنا چاہیے کہ نکلنے کا بالکل موقع نہیں ملے گا انسان کو، کہ انسان چاہے گا کہ چلو اچھا ٹھیک ہے ہم عذاب بھگت لیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو ہمیں نکال دو، کچھ سیکنڈ کے لیے تو نکال دو، کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے تو ہمیں کیا ہو جانے دو، اس سے نکلنے دو. یا یہ کہے گا انسان کہ اچھا ٹھیک ہے عذاب تو دے دو، لیکن عذاب کو تھوڑا سا ہلکا تو کر دیا کرو کبھی. لیکن کہا جا رہا ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ان سے بالکل ہلکا نہیں کیا جائے گا، عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی. تو آخرت کا معاملہ کوئی دنیا کے معاملے کی طرح نہیں ہے، آخرت کا معاملہ بہت سخت معاملہ ہے، وہاں پر بہت سخت معاملہ ہونا ہے انسان کے ساتھ.
سزا ہونا ہے تو بہت سخت اور عبرتناک سزا اور دردناک سزا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اسے بالکل مہلت نہیں دی جائے گی. یعنی وہاں پر انسان بہت سے لوگ کیا کریں گے، فریادیں لگائیں گے، گہار لگائیں گے، فریاد کریں گے، گڑ گڑائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کیا کر دے، ایک بار بس تو ہمیں موقع دے دے، ایک بار مہلت دے دے بس تو ہمیں، ایک بار ہم بس تو ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب ہم نیک بن کر آئیں گے، اچھے بن کر آئیں گے، اب ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، ایک مرتبہ تو ہمیں توبہ کا موقع دے دے، اصلاح کا موقع دے دے. لیکن کسی بھی چیز کا موقع نہیں دیا جائے گا، کسی چیز کا. نہ دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے گا، نہ نیکیاں کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. مہلت عمل ختم ہو چکی ہوگی، توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، تو اس سے بالکل بھی کیا ہے، مہلت نہیں دی جائے گی. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں اپنی، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی ایک شکل ہے کہ جس سے کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے، رحم فرما سکتا ہے. تو اس کی کیا شکل ہے؟ اس کی شکل یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنے گناہوں پر تائب ہو جائے، دنیا میں اپنے گناہوں پر کیا ہو جائے، گناہوں سے رجوع کر لے، اللہ کی طرف رجوع کرے، رجوع اللہ کرے، انابت اللہ کرے، اللہ کی طرف مڑے، متوجہ ہو، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو. تو الا الذین تابوا من بعد ذلک، اگر انسان سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، خواہ وہ کیا ہو چکا ہو، دین سے مرتد ہو چکا ہو، یا کوئی بڑے بڑے گناہ کر چکا ہے دنیا میں، شرک کر چکا ہو، تو دنیا میں تو کیا ہے کہ گناہوں کی معافی ہے نا، توبہ کی معافی ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں کسی کے توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اور ایک شرط ہے دنیا میں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو صرف توبہ ہی مطلوب نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے گناہوں سے کیا کریں، رجوع کر لیں، اتنا ہی کافی نہیں. اللہ تعالیٰ ایک شرط لگا رہا ہے توبہ کے ساتھ ساتھ، اور وہ کیا ہے کہ وہ اصلح ہو، ساتھ ساتھ اپنی اصلاح ضرور کرنا ہے. یعنی اتنا کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے، تو ہمیں معاف کر دیں، ہم ایسا نہیں کریں گے. اتنا کافی نہیں ہے کہ صرف گالوں کو پیٹ لیں اور صرف زبان سے ادا کر دیں، بلکہ وَأَصْلَحُوا، ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہوگی، اپنا سدھار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر لگانا ہوگا، اپنے آپ کو ہمیں کیا کرنا ہوگا، صالح بنانا ہوگا، اپنے عمل کو درست کرنا ہوگا. یعنی وہی چیز ہے کہ معافی کے ساتھ ساتھ تلافی کرنا ہوگی ہمیں اپنے عمل کے ذریعے. تو یاد رکھیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کے ذریعے کیا ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نیکیاں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، نیکیوں کے ذریعے برائیاں دور ہو جاتی ہیں. تو انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس سے گناہ جھڑ جائیں، اس سے گناہ دور ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائے، تو وہ کیا کرے، الحسنات، نیکیاں کرے، اچھائیاں کرے، بھلائیاں کرے. جیسے وضو ہے، وضو کے ذریعے انسان کے بہت سے گناہ جھڑتے ہیں، یہ ایک نیکی کا کام ہے. وضو، گناہ جھڑتے ہیں اس سے. نماز ہے، تو ہر نماز کے بعد دوسری نماز کیا ہے، بیچ کے وقت کے گناہوں کا کفارہ ہے. ہر نماز انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے. روزے ہیں، یہ ہمارے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں. زکوٰۃ ہے نا، یہ بھی کیا ہے، سال بھر کے گناہوں کا کفارہ. اور حج ہی زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ. حج کے بعد تو انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تمام گناہوں سے پاک صاف. تو یہ عبادتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر فرض کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیوں کہ رکھی ہے ہمارے پر، کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اسی طریقے سے پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، بیماریاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے، اس کے ذریعے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہے یہ نا. بخار ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ مصلحت سے خالی نہیں ہے، حکمتوں سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت اور مصلحت پائی جاتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ وَأَصْلَحُوا، کہ صرف توبہ کرنا کافی نہیں، بلکہ
توبہ کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنی زندگی کی اصلاح، اپنے اعمال کی اصلاح، اپنے عمل کو درست کرنا ہوگا ہمیں. وہ جو ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو دور کرو بھلائی کے ذریعے. کہ اگر انسان سے کوئی برائی ہو جائے، غلط کام ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ کوئی اچھا کام کر لے. توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی اچھا کام کرنا ہوگا، ہے نا. جسے ہم کیا کر لیں؟ نماز توبہ پڑھ لیں، اور کیا کریں؟ روزہ رکھ لیں. کوئی غلطی ہو گئی ہے تو روزے کے ذریعے ہم کیا کرنا؟ تعالیٰ سے معافی مانگیں. کچھ صدقہ اور خیرات کرنے غلطی ہو گئی تو صدقہ اور خیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس نیکی کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو نیکیوں کو ہمیں اپنے لیے وسیلہ بنانا چاہیے، نیکیوں کا حوالہ ہمیں دینا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ نیکی کی ہے تو ہمیں اس نیکی کے ذریعے کیا کر دے؟ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے. تو نیکیوں کو وسیلہ بنانا چاہیے، یہ چیز ثابت ہے. تو بہرحال وَأَصْلَحُ، ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کرنا ہوگی. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. توبہ کے ساتھ ساتھ جب اصلاح ہوگی، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے آئندہ، اور اب ہم درست عمل کریں گے، صحیح عمل کریں گے اب ہم. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے توبہ کو قبول کر لے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اور صرف کہیں ہی نہیں بلکہ کر کے بھی دکھانا ہوگا، ثبوت دینا ہوگا عمل سے ہمیں. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ معافی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر مزید رحم فرمانے والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، پھر کفر میں کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے وہ. لن تقبل توبتہم، تو ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. واولئک ھم الضالون، اور ایسے لوگ گمراہ ہیں. یہ وہی چیز ہے جو ابھی اس سے پہلے آئی تھی کہ جن لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے باوجود، ایمان لانے کے بعد کہ مان لیا پھر انکار کر دیا، سب کچھ ماننے کے باوجود کہ ہاں اللہ ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے تمام صفات ہیں، اللہ کے تمام حق ہیں، سب مانتے ہیں لیکن تب بھی انکار کرتے ہیں. ہٹ دھرمی دیکھ لیجیے آپ، ضد دیکھ لیجیے ان کی، ہے نا، ان کی انا دیکھ لیجیے کہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. انسان بھی قرآن میں آیا ہے نا کہ اگر لوگوں سے معلوم کیا جائے کہ کائنات کس نے بنائی، وہ کہیں گے اللہ نے بنائی. ہر چیز کا ذکر کیا گیا کہ ایک ایک چیز کو پوچھ لیجیے آپ لوگوں سے کہ کس نے بنائی، لوگ یہی کہیں گے کہ ہاں اللہ نے بنائی. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ انکار کرتے ہیں. تو ماننے کے باوجود بھی لوگ انکار کرتے ہیں، اور اس قدر انکار کرتے ہیں کہ ثم ازدادوا کفرا، کہ کفر کی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کفر کی زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، کفر کے زندگی پر رواں دواں ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے، جس چیز سے محبت کرتا ہے، اس کی اسی چیز میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. اگر انسان ہدایت کو پسند کرتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب انسان کفر کو پسند کرتا ہے تو اس کے لیے کفر کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں اور اس کے کفر میں اضافہ ہونے لگتا ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے جیسے کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کہ کسی انسان نے پہلی مرتبہ جھوٹ بولا، اس کے لیے وہ انتہائی مشکل کام ہوگا پہلی بار کوئی غلط کام کرنا، اور ایک بار پھر اس نے جھوٹ بول دیا اور پھر اس کے بعد پھر کیا ہو جاتا ہے کہ انسان پھر جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے. آپ چوری کو دیکھ لیجیے، جب انسان جو بڑے بڑے ڈاکو بن جاتے ہیں ایسے تھوڑی بن جاتے ہیں. پہلی مرتبہ انہوں نے کوئی چھوٹی سی کسی کی کوئی چیز چرائی ہوگی نا، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ کیا ہوئی، ان کی عادت پڑ گئی اور پھر وہ ایک بڑے ڈاکو بن گئے. وہ اس طرح کے بہت سارے مثالیں ہم نے پڑھی ہیں کہانیوں میں، ہے نا. کوئی شراب کا عادی ہے تو وہ پہلی بار میں شراب کا عادی نہیں بن جاتا ہے. پہلی مرتبہ اس نے مذاق میں اس کے کسی دوست نے اس کو ایک گھونٹ پلایا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا، اس کو لت پڑ گئی، ہے نا. اسموکنگ کرنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو پہلی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے وہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے اور پھر کیا ہو جاتا ہے، اس کے لیے رفتہ رفتہ وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. کوئی بھی کام ہو، مثال کے طور پر ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. اسکول کی تعلیم ہے، ہمیں شروع میں مشکل لگتی ہے، پھر آسان لگتی ہے، بعد میں ڈرائیونگ کرنا ہے اور کھانا پکانا ہے، ہر چیز کو آپ دیکھ لیجیے، کسی بھی چیز کو مشکل لگتی ہے پھر وہ آسان ہو جاتی ہے. تو انسان جس راستے پر چل پڑتا ہے اس کے لیے پھر وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے نا.
تو چاہے انسان گمراہی کے راستے کو اختیار کرے یا پھر ہدایت کے راستے کو اختیار کرے، اس کے لیے وہی راستے کھول دیے جاتے ہیں، وہی راستے آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی اس چیز میں اضافہ ہونے لگتا ہے، وہ چیز بڑھنے لگتی ہے۔ ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو ہدایت اس کے لیے بڑھتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجیے کہ اگر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی ایک وقت کی نماز نکل جائے، اب اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اب انسان پھر کیا ہوتا ہے، پھر دوسری نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر تیسری، اس طریقے سے زندگی میں بہت ساری نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں، ہے نا؟ اور اس طریقے کے اور بہت سارے گناہ ہیں۔ روزہ جو لوگ چھوڑتے ہیں پھر روزہ چھوڑتے ہی رہتے ہیں، ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ کام کرنا۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ انسان نے کیا کیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو ناپسند کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اپنے سامنے کھڑا ہونا ناپسند کیا، اس کو نمازوں سے محروم کر دیا۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان نے جو راستہ اختیار کیا، اس کی اسی چیز میں اضافہ ہوا۔ اب مثال کے طور پر کہ اب وہ لوگ کہ جو نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں، نیکی کے راستے کی طرف، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے نیکی کے راستے کی طرف ایک قدم بڑھایا، تو اب اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، اس کے لیے راستے وہ کھول دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے نا؟ مثال کے طور پر کہ ہمارے اندر کیا ہوئی، ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ہم کیا کریں، قرآن کریم سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہماری اس خواہش کو پورا کیا۔ آپ میں سے اکثر کے جتنے لوگ بھی قرآن جوائن کر رہے ہیں، ان کے دل میں کبھی نہ کبھی خواہش ہوئی ہوگی کہ کاش ہم قرآن سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ راستے آسان کیے، اور راستے آسان ہوتے ہوتے اتنے آسان ہو گئے انسان کے لیے وہ راستے، اب ہے نا کہ اب کوئی مشکلیں نہیں رہی کہ اگر جا نہیں پا رہے ہیں تو گھر بیٹھے پڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے ہمارے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ لیجیے کہ یہ ایک راستہ کھولا گیا ہم سب کے لیے۔ تو اسی طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس راستے پر ہم چلتے ہیں وہ راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، وہ راستے ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اگر ایک مرتبہ چھٹی کر لیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، پھر اس کا دل و چاٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ اکثر چھٹیاں کرنے لگتا ہے نا؟ تو یہ ایک چیز ہے، ایک فطری چیز ہے، ہر انسان کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر گامزن رکھنا ہوگا، ثابت قدمی کے ساتھ قدموں کو جمانا ہوگا، ہمیں اپنے استقامت کا ثبوت دینا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا، وہ جو آیا نا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں، ہدایت کے راستے اس کے لیے، ہے نا؟ مثال کے طور پر ہم کوئی ایک نیکی کا کام ہم نے کوئی ڈھونڈا، ہم نے تلاش کیا، اب اس کے بعد ایک نیکی کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ اسی کو دیکھ لیجیے، آپ میں سے کسی ایک نے کوئی ایک کلاس لینا شروع کی ہوگی، پھر اس کو معلوم ہوا ہوگا کہ اچھا ایک وہ بھی کلاس چل رہی ہے، وہ بھی ہمیں لینا چاہیے۔ ابھی تو ہم نے صرف قرآن کا لفظی ترجمہ سیکھا ہے، تو ہمیں پھر اس کے تفسیر کی بھی کلاس چل رہی ہے، تفسیر کی بھی کلاس لینا چاہیے۔ ایک کے بعد ایک راستے کھل رہے ہوں گے۔ پھر آپ نے سنا ہوگا کہ اچھا سیرت کی کلاس چل رہی ہے، تو سیرت کی کلاس بھی لے لیں، تجوید کی کلاس چل رہی ہے، تجوید کی کلاس لے لیں۔ اس کے بعد ایک راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں، ہے نا؟ انسان کے لیے اتنا آسان ہوتا چلا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک دوسری کلاس لینا۔ یہ ایک مثال ہے، چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، ورنہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ انسان نیکی کے ایک راستے پر چلتا ہے، اس کے لیے اس کے بعد کے آگے کے راستے بڑے ایک کے بعد ایک نظر آنے لگتے ہیں کہ اچھا یہ بھی نیکی کا کام ہے، اچھا یہ بھی نیکی کا کام ہے، لاؤ یہ بھی کریں اور یہ بھی کریں اور یہ بھی کریں۔ کتنے راستے کھلتے ہیں، جب تک ہم چلے نہیں تھے اس راستے پر، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس راستے میں کتنے راستے ہیں۔ اب جب چلنا شروع کیا تو ایک کے بعد ایک راستے آتے چلے جا رہے ہیں کہ اچھا یہ بھی کرنا چاہیے، اچھا یہ بھی کرنا چاہیے۔ تو کتنے اللہ تعالیٰ راستے کھول رہا ہے ہمارے لیے، نیکی کے راستے، نیکی کے مواقع ہمیں فراہم کیے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک نا؟ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، جو کفر کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو نیکی کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے نیکی کے راستے کیا ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں۔ جسے وہ ہے نا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ قُرْآنُهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان اس کا بڑھتا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان جس راستے پر چلتا ہے اس کے لیے اسی چیز میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ قرآن کے راستے پر چلا، اللہ کی آیات کو اس نے سنا، تو اس کے کیا ہوا، ایمان میں اضافہ ہوا، اس کے لیے عمل کے اتنے مواقع سامنے آ گئے، اتنے راستے کھل گئے کہ لگ رہا ہے کہ اچھا یہ بھی نیک عمل ہے اور یہ بھی نیک عمل ہے اور یہ بھی نیک عمل ہے۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی کروں اور وہ بھی کروں، سب کچھ کروں میں، ہے نا؟ بہت سے راستوں پر چلتا ہے اور بہت سے راستوں پر نہیں چل پاتا، لیکن کتنے راستے سامنے ہمارے اب آ چکے ہیں۔
تو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر کے راستے پر چلتے ہیں پھر کفر میں کیا ہو جاتا ہے، ان کا کفر بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر توبہ کے دروازے کیا ہو جاتے ہیں، کہنا چاہیے کہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر عذاب کہہ لیجئے، لعنت کہہ لیجئے، پھکار کہہ لیجئے، ہے نا، سزا کہہ لیجئے، محرومی کہہ لیجئے، کہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے. یعنی اس چیز کو ہم اپنے لیے ایک چیز نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے ہم تو کفر کے راستے پر چل رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے، دولت کے ہمارے پاس ڈھیر ہیں، حکومت ہمارے پاس ہے، شہرت ہمارے پاس ہے، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، دنیا ہماری مٹھی میں ہے، حالانکہ ہم کفر کی زندگی گزار رہے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں شاید، وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ان کے لیے ایک ڈھیل ہے، یہ ان کی رسی ڈھیلی کر دی گئی ہے. یہ کفر کا راستہ ان کے لیے ایک عذاب ہے جو ان کے جان کو چمٹ جانے والا ہے، جان لیوا عذاب ہے ان کا، یہ ان کو ہلاک و برباد کر دینے والا عذاب ہے یہ. تو اس چیز کو اپنے لیے محرومی سمجھنا چاہیے، ہے نا، کہ عذاب صرف وہ نہیں ہوتا ہے جو ظاہری طور پر سامنے سے عذاب نظر آئے. کچھ عذاب کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے سے عذاب لگتی نہیں ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول نہ کرے، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. تو یہ ہے راستے سے بھٹکنا، کہ ایمان سب کچھ ماننے کے باوجود بھی پھر نہ ماننا، یہ کیا ہے، گمراہی ہے. کہ معلوم ہونے کے باوجود کہ ہاں یہ سب کچھ صحیح ہے، اس کے باوجود ہم نہ مانیں، تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. یہ دلالت کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے. تو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، نماز میں دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ضالین کے راستے پر مت چلانا. تو کوشش کرنا چاہیے ہم سب کو کہ ہم کیا کریں، گمراہی کے راستے پر نہ چلیں، بھٹک نہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی کے راستے سے بچائے. آخری آیت ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا والذی افتدى به واولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں ان کو موت آئی، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر سونا، اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے دے. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اس چیز کو بھی قرآن کریم میں بارہا اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں وفات پا جاتے ہیں، کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، یعنی زندگی بھر کفر کیا، یہاں تک کہ موت بھی کفر کی حالت میں آئی، پوری زندگی کفر کی حالت میں گزری، انکار کی حالت میں گزری، کافرانہ زندگی گزاری ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ جس کی موت کفر کی حالت میں آئی، تو پھر آخرت میں اگر وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا ہی کیوں نہ دے دے فدیے میں، تو بھی اس سے قبول نہ کیا جائے گا. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے اس آیت میں کہ آخرت کا دن انتہائی کہنا چاہیے کہ سنگین دن ہے، انتہائی کٹھن، انتہائی مشکل دن ہے، کوئی آسان دن نہیں ہے، بہت ہی طویل اور پرمشقت دن ہے وہاں کا دن. وہ دن ایسا ہے کہ جس سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں. تو آخرت کا دن، بدلے کا دن، یہ دنیا کے دنوں کی طرح نہیں ہے کہ دنیا میں انسان اپنے گناہوں کے کیا کر لے، معافی کر لے، تلافی کر لے، کچھ دے کر چھوٹ جائے. یہ دنیا کے طور طریقے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، ضمانت پر چھوٹ جاتا ہے، رشوت پر چھوٹ جاتا ہے نا، سورس لگا دیتا ہے انسان، سفارش ہو جاتی ہیں انسانوں کی، اور وہ کیا ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، بہت بہت کروڑوں روپیہ دے کر انسان چھوٹ جاتا ہے. لیکن آخرت کا معاملہ دنیا کے معاملے کی طرح نہیں ہے. وہاں نہ تو کوئی چھوٹے سے چھوٹے چیز قبول کی جائے گی، نہ بڑی سے بڑی چیز، یعنی آخری حد تک بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ زمین بھر سونا، تو ایک تو یہ کہ انسان کے پاس ہوگا ہی نہیں، وہاں پر خالی ہاتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کی محرومی کی بڑے کہنا چاہیے جو نقشہ کھینچا ہے، انسان کی بے بسی کا جو نقشہ کھینچا ہے،
کہ انسان کس قدر وہاں پر لاچار ہوگا، بے بس ہوگا، مجبور ہوگا، بے سہارا ہوگا، پریشان ہوگا، ہے نا، کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو کہا جا رہا ہے کہ زمین بھر سونا بھی دینا چاہے تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. نہیں کوئی مطلب کہ یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اتنا سونا دیکھ کر تو کوئی بھی انسان کسی کو چھوڑ دے گا کہ اتنا سونا، زمین بھر سونا مل رہا ہے ہمیں، ہے نا، لاؤ چھوڑ دیتے ہیں اس کو. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری کمزوریاں تو دنیا کے بادشاہوں کی ہوتی ہیں، دنیا کے لوگوں کی ہوتی ہیں کہ وہ لوگ سونے سے مروب ہو جاتے ہیں ڈھیروں سونا دیکھ کر. اچھے اچھے کے ایمان کیا ہو جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، ایمان کا سودا کر لیتے ہیں لوگ دولت کو دیکھ کر، سونے چاندی کو دیکھ کر. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ انسانوں کو کمزور کر دیتی ہیں، انسانوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ جھکا دیتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے سونے کی اور چاندی کی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کائنات، یہ دنیا نا کچھ بھی نہیں، ایک حقیر سی شے ہے، بہت کم تر سی شے ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس دنیا کی. اگر کوئی قیمت ہوتی ہے اللہ کی نظر میں تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کو کچھ بھی نہ دیتا. اللہ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے اس کی. تو یہ ہے آخرت کا دن انسان کے لیے بڑی محرومی کا، بے چارگی کا، لاچاری کا، بے بسی کا دن ہے. تو آخرت کا دن جو ہے وہ کیا ہے؟ نیکیوں کا دن نہیں ہے، کچھ دینے کا دن نہیں ہے. کچھ دینا ہے تو دنیا میں دیں، ہے نا. دنیا میں تو میرے خیال سے سونا، زمین بھر سونا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان اگر اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے ذرا سا بھی کچھ اگر دے دے، خرچ کر دے، تو پہاڑ کی شکل میں سامنے ہوگا آخرت میں. تو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ عمل کا میدان دنیا ہے نا. تو یہ آخرت کی کھیتی ہے. جو کچھ آخرت میں ہمیں چاہیے وہ ہم دنیا میں بوئیں، تاکہ پھر ہم کیا کریں؟ جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک تو یہ کہ معاف نہیں کیا جائے گا نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی، اوپر سے ان کے اوپر پھر کیا ہوگا؟ عذاب. اور عذاب بھی کیسا؟ علیم عذاب، دردناک عذاب، کہ جس کے دردناکی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. وما لہم من ناصرین. دنیا میں لوگ آ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے، کبھی ماں باپ آ جاتے ہیں، کبھی بہن بھائی آ جاتے ہیں، کبھی رشتہ دار آ جاتے ہیں، کبھی کوئی دوست آ جاتے ہیں، تعلقات آ جاتے ہیں، بڑے بڑے نیتا آ جاتے ہیں بچانے کے لیے، ہے نا. لیکن آخرت کا دن کون سا دن ہے؟ کہ کوئی مددگار نہیں ہوگا. نہ ماں باپ آئیں گے مدد کرنے، نہ رشتہ دار آئیں گے، نہ بہن بھائی آئیں گے، نہ دوست آئیں گے، نہ کوئی ہمارے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ہمیں بچا لیں گے، یا ہمارے ولی، یہ ہمارے پیر اور بزرگ اور یہ سب ہمیں بچا لیں گے. کوئی بچانے نہیں آئے گا. آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا. نہ اللہ مدد کرے گا، نہ فرشتے مدد کریں گے، نہ نبی مدد کریں گے، نہ عام انسان مدد کریں گے، نہ اولیاء مدد کریں گے. کوئی مدد نہیں کرے گا. جس طریقے سے ہم تنہا اس دنیا میں آئے ہیں، ہے نا، اکیلے، تو تنہا ہی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا. کوئی ہمارا سپورٹر نہیں ہوگا وہاں پر، کوئی ہمارا حامی اور ناصر نہیں ہوگا، کوئی ہمارا حمایتی نہیں ہوگا. اکیلے بالکل تنہا اپنی زندگی کا جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کو ہمیں. تو وہ دن انتہائی سنگین دن ہے، انتہائی کٹھن دن ہے، انتہائی مشکل دن ہے. اس دن کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے. اس دن کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں پر اس دنیا میں ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم سب اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور تائب ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جو زندگی گزر چکی ہے اس پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، معافی مانگیں. اور ساتھ ساتھ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آگے کی زندگی ہماری اصلاح کی زندگی ہو، صالحیت کی زندگی ہو، نیکی کی زندگی ہو. ہم اپنی اصلاح کریں. اور اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھاریں. تو آخرت پر ہمیں اپنی نظر رکھنا ہے، آخرت کے دن کی تیاری کرنا ہے. اتنا رہنے دیتے ہیں. ہمارا الحمدللہ تیسرا پارہ مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو سمجھنے اور سمجھانے میں جو غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ ان آیات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو.
سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کسی کو کوئی سوال کرنا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مبارک ہو آپ سب لوگوں کو، ماشاءاللہ تیسرا پارہ مکمل ہوا آپ لوگوں کا۔ اچھا، دوسری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں نیدرلینڈ سے ہماری میم ام احسن، اور میں بھی یہیں رامپور میں ہوں۔ رامپور میں جو بھی لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہوں تو وہ شام میں سینٹر آ جائیں 5 بجے۔ آپ لوگ جو بھی ملاقات کرنا ہے میم سے اپنی ہم لوگوں سے، تو آپ لوگ آ سکتے ہیں، اور جس کو آنا ہو مجھے پرسنل بتا دیں، ٹھیک ہے؟